بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان کے حوالے سے جب ان کو عروج ملا، پھر وزارت عظمیٰ ملی، تو مذہبی پارٹیوں کی دو قسم کے لوگ بن گئے، دو رائے رکھنے والے بن گئے۔ ایک تو مولانا فضل الرحمان صاحب جمعیت علماء اسلام کی سربراہ، جس نے کھلم کھلا ان کی مخالفت کی اور ان کو یہودی ایجنٹ قرار دیا۔ دوسرے مولانا طارق جمیل صاحب جو مذہبی پیشوا ہیں، مذہبی رہنما ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب کی کھلم کھلا تائید سپورٹ کیا، مضبوط سپورٹ کیا۔ ذرا وہ ویڈیو آپ دیکھ لیں۔ And my belief is, La ilaha illallah, there is no God but one. جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو حکومت دی، اسی میں سے عمران خان بھی ہیں جن کو اللہ نے حکومت دی ہے۔ اور پچھلے پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایک حکمران ایسا نہیں گزرا جس نے یہ خواہش ظاہر کی ہو، یہ تمنا کی ہو، یہ ارادہ کیا ہو۔ ارادہ تو بڑی بات ہے، صرف خواہش ہی ظاہری کی ہو کہ ہم پاکستان کو مدینہ والی فلاحی ریاست بنائیں گے۔ موجودہ وزیر اعظم پہلے شخص ہیں جنہوں نے پہلی تقریر میں اس نظریے کو پیش کیا۔ تو میری گزارش ہے تمام پاکستان کے 20 کروڑ عوام سے کہ ہم سب اس بندے کی پوری مدد کریں، دعا کے ساتھ، تعاون کے ساتھ۔ دوسرے مفتی طارق مسعود صاحب، وہ مفتی طارق مسعود صاحب مفتی بھی ہیں اور کچھ ذرا سیاسی بھی ہیں، اینکر بھی ہیں۔ انہوں نے سپورٹ کیا لیکن بہت ہی دبے الفاظ میں، یعنی ایسے الفاظ میں کہ اگلے کو یہ تاثر نہ مل سکے کہ وہ تائید کریں یا وہ تائید نہیں کر رہے ہیں۔ تو کبھی کبھار اپنی تائید کی انہوں نے مخالفت بھی کی۔ بہرحال انہوں نے سپورٹ کیا اور عوام سمجھ گئی، مضبوط سپورٹ کیا۔ ذرا وہ بھی دیکھیں۔ ان سے پہلے جو حکمران تھے وہ تو اسلام کا نام لینا ہی چھوڑ دیا تھا۔ میں ذاتی طور پر عمران خان کی جو بھی تقریر میں نے سنی ہے، بلا مبالغہ، مجھے نہیں پتا کہ وہ یہودی ایجنٹ ہے یا نہیں ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن اللہ کی قسم ان تقریروں میں جو مزہ آیا ہے وہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی عالم دین اور مولوی تقریر کر رہا ہو۔ اب اصل مدعا کی طرف آتے ہیں کہ آیا مولانا طارق جمیل صاحب کا عمران خان کا سپورٹ کرنا ٹھیک تھا یا ٹھیک نہیں تھا، اور کیا عوام کو ان کی اتباع کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیے، جہاں تک تعلق ہے مولانا طارق جمیل کا عمران خان کو سپورٹ کرنا، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کہ اس لیے کہ جب انہوں نے عمران خان کے قریب گئے اور اس کو قریب سے دیکھا، ان کی باتیں سنی، ان کے خیالات سنے، تو انہوں نے سپورٹ کیا، اور یہ ان کا جمہوری حق بھی ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ بعض لوگ جو خاص کر پتہ نہیں وہ بہت زیادہ اس کو گالیاں بھی دے رہے ہیں، بہت باتیں بھی کر رہے ہیں، میرے خیال میں یہ انتہائی ظلم ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے جی، کافی مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جب پاکستان اور ہندوستان سے معاملہ چل رہا تھا تو علماء دیوبند نے ان کو سپورٹ کیا، مضبوط سپورٹ کیا، تھانوی حضرات نے سپورٹ کیا، بہت بڑے حضرات نے سپورٹ کیا۔ اب اگر دیکھا جائے تو وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی دنیاوی بندے تھے، مذہبی رہنما وغیرہ نہیں تھے، بہرحال دنیاوی قسم کے آدمی تھے۔ ہاں یہ ہے کہ اس پاکستان اور ہندوستان افغانستان کے علیحدگی کے حوالے سے انہیں قیادت ملی، قیادت سونپی گئی۔ اچھا، اسی طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، علماء دیوبند کو ان سے جو تعلق دیکھیں، ان سے عقیدت دیکھیں، تو بہرحال عمران خان کا جو تعلق تھا، عمران خان کو سپورٹ کرنا، یہ اس حوالے سے میرے خیال میں ان کا سپورٹ غلط نہیں تھا، جمہوری اس کا حق تھا۔ اب عوام کو ان کی اتباع کرنا چاہیے کہ نہیں، یہ اصل مسئلہ ہے۔ اصل پوائنٹ یہ ہے کہ عام لوگوں کو طارق جمیل صاحب نے، ظاہر بات ہے، انہوں نے دعوت بھی دیا تھا لوگوں کو کہ ان کو سپورٹ کریں، یہ کریں وہ کریں، بہت زیادہ انہوں نے اس کو کمپین بھی کی ہے، تو یہ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ تو اس معاملے میں میرے خیال میں نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی کو وہ ہے مطلب اس کو تسلی ہے اور خود اس کا دل تسلیم کرتا ہے، کرے سپورٹ، لیکن ضروری نہیں ہے۔ اصل مدعا میرا یہ ہے، کیونکہ ایک عالم دین کا دو رخ ہوتے ہیں، جیسے مولانا درس میں دو رخ ہیں، ایک دنیاوی معاملہ، ایک دینی معاملہ۔
اگر دینی معاملے کی مسئلے کی بات ہو تو پھر اس میں ان کو سپورٹ کرنا ضروری ہوتا ہے. عام آدمی کے لیے چونکہ دین سے ناواقفیت ہے، وہ دین کے مسائل کو نہیں جانتا، تو اس میں کسی جو ماہر دین ہوتا ہے اس کا ماننا، اس کی اتباع کرنا، اس کی بات کو ماننا ضروری ہوتا ہے. لیکن جہاں تک دنیاوی معاملہ ہے، اور ظاہر بات ہے یہ دنیاوی معاملہ ہے، اس میں ان کی بات ماننا ضروری نہیں ہے. تو عام آدمی کے لیے اگرچہ وہ کمپین چلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، تو ضروری نہیں ہے. اس کی مثال کافی سارے ہمیں احادیث میں ملتی. اللہ کے نبی نے ایک دفعہ صحابہ کرام کو مشورہ دیا. کھجور میں وہ قلم لگاتے تھے، پھر کھجور زیادہ آتا تھا، تو آپ نے فرمایا نہ لگاؤ. صحابہ نے چھوڑ دیا، نہیں کیا. اس سال پل کم آیا، تو جب پل کم آیا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پل کم آیا، تو آپ نے فرمایا انتم عالم بامور دنیاکم، تم کرو، دنیاوی معاملات تم اچھی طرح جانتے ہو. چونکہ دنیاوی معاملہ تجربے سے زیادہ تعلق رہتا ہے، تو آپ نے کیا جملے فرمائے، انتم عالم بامور دنیاکم، دنیاوی معاملات تم اچھی طرح جانتے ہو، کرو اس کو دوبارہ. تو یہ بڑی دلیل ہے کہ اس معاملے میں، جس معاملے میں دنیاوی معاملہ ہو اور اس میں ظاہر بات ترجمے سے کہ ان کی مہارت نہیں ہے، اور خاص کر وہ اس فیلڈ کی بھی نہیں ہے، سیاست کی فیلڈ کی بھی نہیں ہے، تو اس لیے اس کا ماننا ضروری اور واجب نہیں ہے. دوسری بات، اگر وہ عوام کو مشورہ دیتے ہیں تو مشورے میں بھی یہ ہوتا ہے، مشورے کا ایک فارمولہ ہے، ایک قاعدہ کلی ہے کہ مشورے میں ماننا ضروری نہیں ہے. ہاں اگلے کو مشورہ دیں، خلوص سے دیں، عقیدت سے دیں، جس میں اس کی بلائی ہو، لیکن اس کے ماننا ضروری نہیں ہے. حضرت بریرہ کا واقعہ، اللہ کے نبی کی حضرت عائشہ کی وہ ہیں خادمہ ہیں، طلاق ہو گئی، تو طلاق ہونے کے بعد شوہر سے علیحدگی ہو جاتی ہے. پہلے خادم ہوتی باندھنی تھی، تو جب علیحدہ ہوئی تو آپ نے اس سے علیحدگی کا فیصلہ کیا حضرت بریرہ نے. تو مغیث اس کے شوہر تھے پہلے، وہ بڑے خفا تھے. اللہ کے نبی سے کہ یا رسول اللہ آپ سفارش کر دیں، مجھ سے علیحدہ نہ ہو. اللہ کے نبی نے سفارش کر دی، لیکن حضرت بریرہ فرمایا یا رسول اللہ حکم ہے یا مشورہ ہے؟ آپ نے فرمایا بریرہ حکم نہیں، مشورہ ہے. میں نے یا رسول اللہ پھر نہیں مانتے، نہیں مانا. اللہ کے نبی نے کوئی اس کی خفگی بھی اظہار بھی نہیں کیا. وجہ یہ تھی کہ مشورے کا فارمولہ یہی ہے کہ اس میں اگلے کا ماننا ضروری نہیں ہے. آپ اخلاص سے مشورہ دیں، اگلے وہ مانے یا نہ مانے. تو اسی حوالے سے مولانا ترجمے کی بات ماننا ضروری تو نہیں ہے. البتہ کیونکہ ظاہر بات ہے جو لوگ ترجمے سے پر تنقید کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب عالم بھی ہے، اس فیلڈ میں ماہر بھی ہیں، ان کو علماء کا سپورٹ بھی حاصل ہے، ان کی دلیل میں بھی جانا اپنی جگہ ٹھیک، مولانا ترجمے صاحب کی دلیل بھی اپنی جگہ ٹھیک. بہرحال اصل مدعا میرا یہی ہے کہ مولانا ترجمے صاحب کا سپورٹ کرنا غلط نہیں تھا، لیکن اب ترجمے صاحب کو آپ تائید کریں نہ کریں یہ اصل مدعا ہے. تو اس معاملے میں آپ کریں نہ کریں، اپنے تسلی کو دیکھیں، دلائل کو دیکھیں، اور اگر ترجمے صاحب کو آپ اپنے ذہن میں غلط تصور کرتے ہیں کہ انہوں نے سپورٹ غلط کیا، مولانا فضل الرحمان صاحب اس فیلڈ میں ماہر ہیں، بڑی علماء کی تائید حاصل ہے، عوامی تائید حاصل ہے، بہت کچھ، تو پھر آپ ان کو قائل کریں دلائل کی دنیا میں، گالی کی دنیا میں نہیں، اور دوسری بدتمیزی کے الفاظ میں بھی نہیں. ہاں انہیں مشورہ دیں، انہیں یہ کہیں کہ صاحب یہ ہے، دلائل وغیرہ دے دیں. تو میرے خیال میں یہ پھر اچھا طریقہ ہوگا، یہ غلط نہیں ہوگا.